نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 13، ہواؤں کی پیدائش۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام خدا سے ملاقات کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنا ہے، اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ مناجات کرنا ہے، اللہ عز و جل کا دیدار کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ حیران ہوں گے کہ انبیاء کرام اللہ عز و جل کی ذات کو نہ دیکھ سکے تو ہم انسان کون شے ہیں، کیا شے ہے، ہماری کیا حقیقت ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہماری حقیقت ہے کیا کہ ہم اللہ عز و جل کی ذات کا دیدار کر سکیں؟ تو عزیزان محترم، کائنات میں بکھری ہوئی اللہ عز و جل کی قدرت کی کروڑوں نشانیاں ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے، اور ان کروڑوں نشانیوں کا فہم اور ادراک حاصل کر کے ان کو سمجھنا اور ان کو جان کر اس حقیقت کا ادراک کرنا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی ماورا طاقت کے حقیقی وجود کی طرف دلالت کر رہی ہیں، کسی ماورا طاقت کے حقیقی وجود کی طرف ہمیں بلا رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں اور اس کی نشانی واضح کر رہی ہیں، ظاہر کر رہی ہیں، اور ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ عز و جل کا وجود بلا شبہ ہے اور اس سے ملاقات بھی ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوگی، جنت میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے چاند زمین سے نظر آتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے رسول حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جنت میں اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے ایسے جیسے زمین سے چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں اسی حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ 12 عدد نشانیاں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، اب 13ویں نشانی ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 13، ہواؤں کی پیدائش۔ اس حوالہ سے ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے، آج اس کا دوسرا پارٹ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتا چکا تھا کہ میری تھیوری ہے بگ واٹر سفیر، اس حوالہ سے میں آپ کو کافی کچھ بتا چکا ہوں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں واضح کی تھیں اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ عظیم آبی کرہ کا پانی دیگچی کے پانی کی مانند نہ تھا۔ دیگچی تو چھوٹی ہوتی، جب اس کو پانی کو گرم کرتے ہیں تو سارا پانی ابلنے لگتا ہے، لیکن سمندر تو بہت بڑا ہے۔ عظیم آبی کرہ تو اس سے بھی بڑا تھا، آج کے سمندر سے بھی بڑا تھا۔ تو عظیم آبی کرہ کا پانی دیگچی کے پانی کے مانند نہ تھا کہ حرارت ملنے پر سارے کا سارا جوش کھانے لگتا۔ دنیا میں اس وقت جو سمندر موجود ہیں وہ حقیقتاً ایک ہی سمندر ہے، سمندر ایک ہی ہے، جی ہاں، لیکن جغرافیہ دانوں نے محض شناخت کے لیے مختلف حصوں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ نام یہ ہیں، نمبر 1 تو ہے بحر الکاہل، اور نمبر 2 بحر اوقیانوس، نمبر 3 بحر ہند، اور نمبر 4 بحر منجمد شمالی، اور نمبر 5 بحر منجمد جنوبی۔ تو عزیزان محترم، دنیا کے اس وسیع و عریض سمندر میں یا 5 سمندروں میں ہر جگہ پانی کا درجہ حرارت یکساں نہیں ہوتا۔ بہت بڑا سمندر ہے، ہر جگہ درجہ حرارت یکساں نہیں ہوتا۔ جی ہاں، سمندر کے جن حصوں پر سورج کی شعاعیں سارا سال پڑتی ہیں وہاں کے پانی کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں سورج کم نظر آتا ہے، اس کی شعاعیں کم پڑتی ہیں، وہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی برف کے جمے ہوئے تودے ہیں، برف کے جمے ہوئے تودے ہیں۔ وہاں بحری جہاز نہیں چلتے، بحری جہاز اس طرح چلتے ہیں کہ ان کے آگے بلیڈ لگے ہوتے ہیں، ان بلیڈوں سے برف کو کاٹتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں وہ۔ ہاں جی، ہمارے والے بحری جہازوں کی طرح نہیں ہے جو سمندروں میں آزاد پھر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ وہاں جو دنیا کا شمالی علاقہ ہے، سائبیریا کا علاقہ، رشیا سے اوپر کا علاقہ، روس سے اوپر کا علاقہ، تو وہ اس طرح کیوں ہیں، تودے کیوں ہیں برف کے جمے؟ اس لیے کہ وہاں سورج پورا سال نظر نہیں آتا، پورا سال سورج نظر نہیں آتا، اور رشیا کے شمالی علاقہ کے لوگ جو ہیں وہ برف کے مکانوں میں رہتے ہیں،
-30 درجے سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر گر جاتا ہے، -30 درجے تک۔ بحر الکاہل کے اکثر حصوں کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، جو ہمارے قریب سمندر ہے کراچی والا، یہ بحر ہند ہے، ادھر بحر الکاہل ہے مشرق کی جانب، اور مغرب کی جانب بھی بحر الکاہل ہے، یہ ہمارا کراچی والا سمندر بحر ہند ہے۔ تو بحر الکاہل کے اکثر حصوں کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سورج یہاں سارا سال چمکتا ہے۔ بحر الکاہل سے گرم پانی کی روئیں بحر اوقیانوس کی طرف چلتی ہیں، اور یہ گرم روئیں امریکہ اور یورپ کے موسم کو معتدل بنا دیتی ہیں، حالانکہ وہاں بڑی ٹھنڈ ہے۔ امریکہ اور یورپ دنیا کے سرد ترین خطہ میں واقع ہیں اور وہاں شدید سردی ہونی چاہیے، لیکن بحر الکاہل کی طرف سے چلنے والی گرم پانی کی روئیں جب بحر اوقیانوس میں داخل ہو کر یورپ اور امریکہ کے برابر پہنچتی ہیں تو وہاں کے موسم کو بدل دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کی بندرگاہیں سارا سال کھلی رہتی ہیں، سارا سال کھلی رہتی ہیں، اور یہ علاقے تجارتی لحاظ سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، حالانکہ وہاں شدید سردی پڑتی ہے لیکن بندرگاہیں سارا سال کھلی رہتی ہیں۔ یہ بحر الکاہل کی مہربانی ہے کہ اپنی گرم روئیں وہاں بھیجتا ہے اور موسم ان کا معتدل ہو جاتا ہے۔ مختلف سمندروں سے اٹھنے والی سرد اور گرم پانی کی روحوں کو نقشہ کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بارش کے لیے بادلوں اور ہواؤں کا ہونا، بارش کے لیے بادلوں اور ہواؤں کا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر ایسی جگہ لے جاتی ہیں جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، پس اللہ عز و جل نے ہواؤں کو پیدا فرمایا، اللہ عز و جل نے ہواؤں کو پیدا فرمایا تاکہ بارش برسنے اور زمین کو مردہ سے زندہ ہونے کے تمام لوازمات پورے ہو جائیں۔ قرآن پاک نے اس منظر کو متعدد جگہ پر بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وَهُوَ الَّذِي، اور یہ وہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے یعنی می سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یرسل الریاح بشرم بینا یدی رحمتہ، یہ وہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی می سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے پہلے، می سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، یہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں۔ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ مری بستی جہاں زمین خشک پڑی ہے، کوئی شے نہیں اگ رہی، پودے نہیں اگ رہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں، اس مری بستی کی طرف ہم اس کو بھیج دیتے ہیں، بادلوں کو، اور ہوائیں لاتی ہیں ان بادلوں کو، ہوائیں اکٹھا کر کے بادلوں کو جوڑ کر لے آتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور پھر اسے پانی، اور پھر اسے بارش برساتے ہیں ہم۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نازل کرتے ہیں، بِهِ الْمَاءَ، اس سے پانی نازل کرتے ہیں، یعنی اسے ہم بارش برسا دیتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس سے ہم طرح طرح کے میوے پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کے پھل پیدا کر دیتے ہیں، طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، پتہ کی بات بتا رہا ہے قرآن، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، ہم مردوں کو اسی طرح زندہ کریں گے۔ كَذَلِكَ، ایسے ہی، نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے، ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ جس طرح زمین سے ہم پودوں کو نکالتے ہیں، پھلوں کو نکالتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں کہ ہم بارش برساتے ہیں۔ بارش کیسے آتی ہے کہ ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں، اور ہوائیں ہم نے پیدا کی ہیں، ہواؤں کو ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، جو بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، اور وہ بادل می برساتے ہیں، اور اس می سے مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے، ایسے ہی مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ،
لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غفلت میں نہ رہ جاؤ، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57 پارہ 8 سے میں نے تلاوت کی تھی۔ اس سے اگلی آیت ہے والبلد الطیب، والبلد الطیب یخرج نباتہ، یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس نکلتا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ، اس سے پودے نکلتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، باذن ربی، اپنے پروردگار کے حکم سے، نفیس پودا، نفیس پودے نکلتے ہیں، نفیس سبزہ نکلتا ہے۔ والذی خبث، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، الا نکدا، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات، پھر قرآن پتہ کی بات بتا رہا ہے، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو شکر گزار بندوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 58 پارہ 8۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔